اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور فرمایا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکات بھی رکھ دی اور یہ گھر سارے جہان والوں کے لیے ہدایت بنا دیا گیا۔ موسم حج شروع ہو گیا، دنیا کے کونے کونے سے لوگ سوئے حرم بھی جا رہے ہیں، سوئے طیبہ بھی جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا یہ حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مقبول حجاج کے صدقے ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ شریف کے تعمیر کے حوالے سے فقہاء نے بہت سارے اقوال نقل کیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام نے اگرچہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے زمین کے پیدائش کے 2000 سال پہلے ہی بیت اللہ کو تعمیر کروا دیا تھا، اور یہ تعمیر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے کروائی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے جس جگہ بیت المعمور ہے اس کی عین سید میں، بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کی عین سید میں زمین پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بیت اللہ شریف تعمیر کروایا۔ ابتدا میں اس کا طواف فرشتے کرتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے تقریباً 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل چل کر 70 حج ادا فرمائے ہیں۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی حضرت شیس علیہ السلام کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، اس کا طواف کرتے رہنا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتے رہنا، اس کی محبت دلاتے رہنا۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، طوفان نوح جس کو تفاسیر کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے محبت کرنے والے ایمان والوں کو تو کشتی کے اندر سوار کر لیا تھا، اس کے بعد پوری روئے زمین پر سیلاب آیا، کوئی ایسا علاقہ نہ بچا جس پر پانی نہ پہنچا ہو، بہت سارے پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب گئے تھے۔ لیکن اس وقت بیت اللہ شریف کی جو اصل عمارت تھی اس کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر رکھ دیا گیا، اور جو اس کے اندر حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر تھا اس کو جبل ابی قبیس پر رکھ دیا گیا۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے، اس پہاڑ پر حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ جیسے طوفان نوح ختم ہوتا ہے، وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کروایا، جس تعمیر کا ذکر پہلے سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن اس وقت تک اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جبل ابی قبیس کے اوپر چلے جائیں، اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ لوگوں کو آواز دیں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی، یہ تو بیابان ہے، پہاڑ ہے، یہاں تو انسان دور کے بعد چرند پرند بھی بہت کم ہے، یہاں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی جبل ابی قبیس پر چڑھتے ہیں، آپ نے پھر آواز دی کہ اے بنی نوع انسان، اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کا طواف کرنے کے لیے قافلہ در قافلہ آ جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ آواز دی، اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا۔ جو بھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی روحیں موجود تھیں، ان تک بھی آواز پہنچا دی گئی۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ اس کے طواف کے لیے جا رہا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جا رہا ہے، جس نے 100 مرتبہ کہا وہ 100 مرتبہ جا رہا ہے، یعنی کہ جس نے بھی لبیک کہا وہ ضرور اس پاک گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال کم از کم 6 لاکھ افراد تیرا حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور فرمایا کہ اگر کبھی کم ہو گئے، انسان نہ پہنچ سکے تو میں فرشتے بھیج کر تیرے گھر تیرا طواف کرواؤں گا۔ اور ایسا کئی ادوار کے اندر ہوتا رہا۔ ابھی جیسے ہمارے دور کے اندر کرونا کے سلسلہ میں حج بند کر دیا گیا،
لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ سعادت ملی. حج فل بند نہیں ہوا لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا. اگر تعداد کم تھی تو اس حدیث پاک کی روح سے 6 لاکھ افراد اگر نہ بھی ہو سکے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے اس تعداد کو پورا کروا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت بیت اللہ شریف کو دلہن کی طرح اٹھا لیا جائے گا اور میدان محشر میں جب اس کو لایا جائے گا 7 لاکھ فرشتے اس کو زنجیریں ڈال کر لائیں گے اور بیت اللہ شریف کا بڑا پروٹوکول ہوگا, اس کو عزت دی جائے گی. وہاں جب اس کو حکم ہوگا کہ اب تو جنت میں چلا جا, بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا, بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا. یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ جس نے میرا طواف کیا ہے میں ان کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا. جو میرے قریب دفن ہوئے ہیں, نزدیک جو قبرستان ہے جنت المعلی جس کو کہا جاتا ہے, وہاں کے سارے ایمان والوں کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے. جس نے میرا بوسہ لیا ہے اس کو بھی بھیج دیا جائے. جو میرے آ کر گلاف سے لپٹا ہے اس کو بھی بھیج دیا جائے. اللہ رب العالمین فرمائے گا آج تیرے لیے اجازت ہے, جس کو لے جانا چاہتا ہے لے جا. ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے بیت اللہ, تیرا طواف کرنے کے بعد کچھ لوگ گناہوں کے اندر بھی مصروف رہے اور ان پر جہنم بھی واجب ہو چکی ہے لیکن ہیں وہ ایمان والے. کعبۃ اللہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں گناہ گاروں کے لیے ہی تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں. آج جس کی میں سفارش کر رہا ہوں تو اس کو جنت میں بھیج دے. پھر بیت اللہ شریف جس کی سفارش کرے گا, جس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائے گا اس کو ساتھ اپنے جنت میں لے جائے گا. اور جنت میں جانے کا انداز کیا ہوگا؟ آج اگر مسلمان بیت اللہ شریف جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کے صدائیں بلند کرتے ہیں, بروز قیامت جب بیت اللہ شریف اپنے ساتھ اپنا طواف کرنے والوں کو لے کر جا رہا ہوگا, اس وقت اللہ رب العالمین اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور بیت اللہ شریف کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی یہ ذکر جو آج ہم کر رہے ہیں حدیث پاک کی روح سے, جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو قریب کے پتھر بھی یہ ذکر کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور درختوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو. اتنا یہ مقبول تلبیہ ذکر ہے. بروز قیامت خود بیت اللہ شریف بھی عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک. تو یہ ایسا ورد ہے ہر حاجی کر رہا ہے, ہر عمرہ کرنے والا کر رہا ہے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا نام ہی بلند ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر کو کتنی شانوں سے نواز رکھا ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ اس پاک گھر کے اندر ہم نے برکت ہی برکت رکھ دی ہے اور جہان والوں کے لیے اس کو ہدایت بنا دیا گیا ہے. اب کتنی برکت ہے, کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا ہی ثواب ملے گا. 2 رکعت پڑھی ہیں تو 2 رکعت کا ثواب ہے. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے. بیت المقدس چلے جائیں تو 25,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی کے اندر چلے جائیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن وہ واحد جگہ ہے بیت اللہ شریف, وہاں جا کر آپ 1 نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین 1 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کائنات کے اندر کوئی ایسی اور جگہ نہیں. پروٹوکول اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو دیا ہے اور بنایا. ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس, یہ پہلا گھر ہے جو میں نے لوگوں کے لیے بنوایا ہے, انسانوں کے لیے بنوایا ہے. اور اس کی شان اتنی زیادہ بلند کر دی کہ صرف 2 رکعت پڑھنے سے اللہ رب العالمین 1 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے. وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر قرار دی گئی. اور فرمایا للذی ببکۃ مبارک, اس کے اندر برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اب اس کی برکت کیسے ظاہر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو برکت والا فرما دیا. پہلی برکت اس کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کا طواف ہو رہا ہے. صرف جماعت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کے لیے طواف رکتا ہے. اس کے بعد لگاتار 24 گھنٹے اس گھر کا طواف ہو رہا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے. اور دوسری برکت اس کی یہ ہے کہ ہر وقت لوگ اس کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں. حضرت سیدنا علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام کروی ہے, یعنی انڈے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا, اس زمین کو پیدا کیا. اور جب یہ انڈا نما ہے
تو قروی زمین ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام اس انداز سے بنایا کہ 24 گھنٹے اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے تو عین اسی وقت میں کسی ملک کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، عین اسی وقت کے اندر کسی ملک میں مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، عین اسی وقت کے اندر کسی ملک کے اندر عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کہیں اذان فجر دی جا رہی ہے، کہیں تہجد ادا کی جا رہی ہے، کہیں اشراق ادا کی جا رہی ہے، کہیں چاشت ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نظام ہی ایسا بنایا کہ 24 گھنٹے میرے گھر کا طواف بھی ہو رہا ہے اور میرے گھر کی طرف لوگ منہ کر کے میری عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح نشانیاں رکھی ہیں۔ بطور خاص مقام ابراہیم کا ذکر ہوا۔ حجر اسود بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اس کو جنت سے لایا گیا۔ بروز قیامت حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کی جائیں گی اور زبان عطا کی جائے گی۔ یہ بھی بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جس نے آ کر میرا بوسہ لیا ہے، جس نے آ کر مجھے چوما ہے، جس نے میرا استلام کیا ہے، آج میں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ لوگ پتھر کو چومتے ہیں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پتھر ہی تو ہے، اس کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ لیکن اس شاعر کہا کرتے ہیں کہ یہ پتھر کو نہیں چوم رہے، حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک لب اس پتھر کو لگا دیے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے حجر اسود، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ چومتے، لیکن چونکہ تیرے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک لب لگے ہیں، ہم تو یہ تلاش کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے لب لگے کس جگہ پر ہے۔ ہم تو اس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں، اس لمس کو تلاش کر رہے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے۔ ہم تو آپ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ حجر اسود بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا مقام ابراہیم، اور اس کا ذکر بطور خاص اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کے اندر بھی فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ اور ہر طواف کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ جب وہ طواف کر لیتا ہے اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنا اس کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ پتھر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند ہو رہی تھیں آپ کو وہاں پر کوئی چیز نہ رکھنی پڑی، کوئی ایسی چیز کا سہارا نہ لینا پڑا، بلکہ یہی پتھر آپ کے پاؤں کے ساتھ ہوا کے اندر بلند ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی، کئی ہزار سال گزر گئے، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ تا قیام قیامت اس پتھر پر نشانات بھی موجود رہیں گے، وہاں پر وہ نسب بھی رہے گا اور اس کی برکات کا ظہور بھی ہوتا رہے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ حج بیت اللہ کرنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اداؤں کو ادا کروا رہا ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ وہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک قدم لگے تھے، آپ کا وہاں چلنا پھرنا ہوا تھا، آپ کے وہ چکر لگے، آپ کی ادا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی تاکہ یوم قیامت جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ وہاں پر چکر لگا رہا ہے۔ بظاہر انسان یہ سوچتا ہے یہ تو بظاہر چکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو وہاں پر ادا کروا رہا ہے۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پھر ارشاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اس کے لیے امان ہی امان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کا حج ہر اس کے لیے ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنا کس پر فرض ہے؟ جس پر آنے کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہے اور اپنے گھر کے اخراجات اتنے ایام کے لیے چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے، آنے جانے کا راستہ اس کے لیے امن دہ ہے، اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کو وہاں جانا معذوری قرار دیا جائے۔ ایسے افراد پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج ادا کیا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کیا وہ حاجی بروز قیامت 400 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ تیسری حدیث پاک ارشاد فرمایا جس بندے پر حج فرض ہو گیا، استطاعت کے باوجود وہ بیت اللہ شریف کا حج ادا نہ کرے، ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جن لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے ان کے لیے لازم ہے کہ فی الفور اس کو ادا کریں۔ یاد رکھیں ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا رکن صبر ادا کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد نماز اور روزہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، 3 ارکان مکمل ہوئے۔ چوتھا اور پانچواں زکوٰۃ اور حج ہر ایک کے لیے لازم نہیں، جو صاحب استطاعت ہے اسی پر لازم قرار دیا گیا۔ تو جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا لازم قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ کرے، ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ افراد جو شادیوں پر 20-20 لاکھ لگا دیتے ہیں، آج سننے میں یہی آتا ہے کہ حج 15 لاکھ کا ہو گیا، کرنا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن لوگ یہ بھی سوچیں کہ لوگ پیسوں سے حج کرنے نہیں جاتے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج مقدر والا کرتا ہے۔ عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، مقدر والا ہی عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جائے وہی وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر کم از کم وہاں تک جانے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک بار گیا ہے تو دوسری بار پھر تڑپ بڑھ جائے، پھر تڑپ بڑھ جائے۔ یہ تڑپ بڑھتے رہنا ہی ایمانی علامت ہے کہ بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، چند افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا نامہ اعمال تولا گیا لیکن ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے اس لیے آج تمہیں جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، ساری زندگی ہم تو تڑپتے رہے ترستے رہے، ہم نے تو تیرے پاک گھر کا طواف کیا ہی نہیں، بیت اللہ شریف کی فزیکل ہم نے زیارت کی نہیں ہے، تو فرما رہا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کا حج ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس وقت حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تم ان کو روانہ کرنے کے لیے آتے تھے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، تم بیت اللہ شریف کی محبت میں تڑپا کرتے تھے اور یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کاش وہاں تک جانے کی رسائی ہو۔ تمہاری اس تڑپ کو قبول کر لیا گیا ہے اور تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ اسی حج کی برکت سے آج تمہیں حکم دے دیا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے راستے آسان رکھے ہوئے ہیں اگر بندے کے دل کے اندر تڑپ سچی ہو۔ اس لیے تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی نیت سچی ہوتی ہے تو عمل کا ثواب اسی وقت ہی شروع ہو جاتا ہے جب بندہ پکی نیت کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تو بلند کر رہا ہے لیکن آگے سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عرصہ گزرتا گیا، اگلے سال پھر میں گیا، پھر اگلے سال وہ نوجوان ہر سال آتا رہا، 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 14ویں سال میں نے اس نوجوان کو کہا کہ تو اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اتنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہ جب تو صدا بلند کرتا ہے تجھے تو آواز آ جاتی ہے لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر بھی آ رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ 14 سال کی بات کرتے ہیں، اگر ساری زندگی بھی مجھے لا لبیک کی آواز آتی رہی تو میں پھر بھی یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ لا لبیک کسی اور بارگاہ سے نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ اتنا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ جیسے مالک بن دینار وہاں سے جدا ہوئے، طواف سے فارغ ہوئے، آپ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ذکر اذکار کے لیے، آپ کی جھولی میں ایک کاغذ گرتا ہے،
جس پر یہ لکھا تھا کہ اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کے سابقہ 14 سال یہاں آنے کا اور اس کو لا لبیک کہنے کا وہ اس کے ساتھ ایک خاص مقصد ہے کہ یہ ہر سال آتا رہے، ورنہ میں نے 14 سال سے سارے حاجیوں کا حج اگر قبول کیا ہے تو اسی بندے کے صدقے سے قبول کیا ہے۔ تو پتہ چلا جب بندہ سچی تڑپ رکھتا ہے، سچے دل سے وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی پھر اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم حج نہیں کر سکتے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اگر آپ یہ تمنا کریں، کوشش کریں، دل کے اندر تڑپ پیدا کریں، اسباب مہیا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ وہ چاہے تو کک سے لکھ پتی بھی بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو پرندوں کے ذریعے بھی پہنچا سکتا ہے، وہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے اسباب کو مہیا کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ حج کا موسم ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پیسے بہت مہنگا ہو گیا، حج جانا مشکل ہو گیا، یہ الفاظ زبان پر لانے بھی نہیں چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی شان پر، قدرت پر یقین رکھیں، جب آپ کا یقین کامل ہوگا تو اسباب اللہ رب العالمین خود پیدا فرما دے گا۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں جانے کے بغیر بھی حج ادا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو بندہ نہ جائے اس کا بھی حج ہو سکتا ہے اور غریب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لے ان کو مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی 10 بار دیکھے تو پھر اس کے لیے کیا حکم؟ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ رب العالمین 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے والدین کی قبر کی جا کے زیارت کر لو، اللہ رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حج کا مقصد واضح ہو گیا کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، یہ بھی ایک حج کا طریقہ ہے۔ مساوات کا بھی درس دے رہا ہے، حسن سلوک کا بھی درس دے رہا ہے۔ یہی اصل حج کا پیغام ہے، آپس کے اندر بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔